صفحہ نمبر 20 آیت نمبر صفحہ نمبر 18 آیت نمبر 40 41 اور 42 تین آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی وہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وأوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفے میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وإیایا اور خاص مجھ سے، فرحبون پس ڈرو، وآمنوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے، انزلت جو میں نے اتاری، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ولا تشترو اور نہ بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور خاص، فاتقون پس مجھ سے ڈرو، ولا اور نہ، تلبسوا الحق تم ملاؤ حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو. معزز سامعین، یہ چوتھا رکوع ہے. اس سے پہلے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اور پھر اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر خلافت عرضی کا ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس سلسلے میں فرمایا کہ میں نے ان کو خلیفہ بنایا. پھر ان کی فضیلت اور فرشتوں کا سجدہ اور وہ ساری ترتیب اللہ نے ذکر فرما دی. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر شروع فرماتے ہیں. بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یہ تقریباً یہ سپارے کے ختم ہونے سے ایک رکوع پہلے تک ہے، یعنی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس آیت تک تقریباً یہ سارا بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام ہے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن ہے مالوف ہے، وہ موجودہ جو بغداد ہے عراق کا، اس سے 70 میل دور بابل شہر ہے، تقریباً 40 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے. یعنی تقریباً 4-5 پاکستان اس میں سمو سکتے ہیں. 7.5 لاکھ مربع میل پاکستان ہے، تو وہ 40 لاکھ مربع میل کا صرف ایک شہر بابل، وہاں پیدا ہوا. بڑی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھا. یہ نمرود بادشاہ تھا اس دور میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کی پیدائش فرمائی اور ان کی 3 بیویوں کا ذکر آتا ہے. پہلی بیوی کا نام ہے حضرت ہاجرہ، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے. آپ کو مکہ میں لے جا کے چھوڑ دیا گیا، وادی زیزرہ، قرآن میں ذکر بھی آتا ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہیں. وہیں آپ نے شادی فرمائی اور آپ کے 12 بیٹے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بہت سارے قبیلے ان سے پھیل گئے. حضرت اسحاق علیہ السلام
جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ حضرت سارہ جو تھی علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچے کی بیٹی تھی۔ ان کے بطن سے ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام تھا ایس، عین یہ صاد، اور دوسرے کا نام ہے یعقوب۔ یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے، پہلے ایس پیدا ہوئے اور کچھ دیر بعد یعقوب پیدا ہوئے۔ یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سلسلہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ایس علیہ السلام سے بہت محبت تھی، اور ان کی والدہ کو یعقوب علیہ السلام سے محبت تھی۔ یعقوب علیہ السلام جسم میں بڑے توانا اور تندرست تھے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں تو آپ دروازے پہ پہرا دیا کرو، کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آیا، تاکہ میں عبادت سکون سے کروں۔ تو ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، تو یہ اس کے ساتھ الجھ پڑے کہ میں اس وقت آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا، کہ میرے والد نے منع کیا ہے۔ اور بعد میں جب حضرت اسحاق علیہ السلام باہر آیا، آواز سن کے دیکھا تو فرشتے تھے، پیغمبر تھے، اللہ کی پہچان دی۔ تو فرمایا اس کو میں نے ڈیوٹی پہ مقرر کیا ہے، اور یہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ تو کہا اس کا نام کیا ہے؟ فرشتے نے کہا یعقوب۔ کہا اس کا نام رکھ دیں اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی یا سریانی میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی نیک آدمی۔ تو ان کا لقب وہاں سے اسرائیل مشہور ہو گیا۔ ان کی اولاد کو اسرائیل کہا جانے لگا۔ اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو حضرت ایس سے کہا کہ تم میرے پاس آنا کسی وقت میں تمہارے لیے خاص دعا کروں۔ اب والدہ کو محبت تھی یعقوب علیہ السلام سے، تو والدہ نے حضرت ایس کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور کہا آہستہ آواز میں بولنا، ان کی نظر کمزور ہو چکی ہے، تو جا کے کہنا میرے لیے دعا کر دے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا آگے ہو، کہا آ گیا ہوں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، یا اللہ نبوت میرے اس بیٹے کی اولاد میں جاری فرما۔ اب کافی ٹائم بعد جب حضرت ایس کو پتہ چلا وہ گئے، تو کہا وہ دعا تو میں دے چکا ہوں۔ کہا وہ کون تھے؟ کہا وہ تو یعقوب تھا۔ کہا اچھا میں آپ کے لیے ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اولاد میں بادشاہت کو جاری فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایس کی اولاد میں بادشاہ بنا دی۔ اور پھر جب ان کے والد حضرت اسحاق وفات پا گئے تو ان کے سارے مال کا زیادہ حصہ حضرت ایس نے لے لیا۔ حضرت یعقوب کو والدہ نے دوسرے شہر میں اپنے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ ماموں ان کے بڑے مالدار تھے، انہوں نے وہاں رکھا بھی، خوش بھی ہوئے، اور ان کو اپنی بیٹی نکاح کر لی۔ وہ پہلی بیٹی سے ان کے 4 بیٹے ہوئے تو وہ پھر وفات پا گئی۔ پھر ماموں نے اپنی دوسری بیٹی نکاح کر کے دی، وہ کچھ عرصہ رہی، 2 بیٹے اس سے پیدا ہوئے، وہ بھی وفات پا گئی۔ پھر تیسری بیٹی نکاح کر کے دی۔ تیسری بیٹی سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، کچھ عرصے بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ پھر یہ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی والد کی دعا کے مطابق۔ تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب واپس جاؤ، واپس اپنے علاقے میں جاؤ، یعنی عراق میں جاؤ، کنعان میں جاؤ۔ یہ تو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اصل تو عراقی تھے، وہاں سے ہجرت کی مصر کے راستے شام آ گئے، وہاں سے ہجرت کی مکہ مدینہ چلے گئے، پھر واپس آئے شام میں ہی، فلسطین میں کنعان میں ان کی قبریں، یہ واپس کنعان آ رہے تھے، نبوت بھی مل گئی۔ چوتھی بیٹی بھی نکاح کر کے دے دی، اور چوتھی بیٹی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہوئے، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو یہ بھی وفات پا گئی، یہ راحیل ان کی والدہ کا نام۔ اور پھر انہوں نے اپنی 5ویں بیٹی بھی ان کو نکاح کر کے دی۔ راستے میں واپس آ رہے تھے تو ان کے جو بھائی تھے حضرت ایس، انہوں نے ان کا استقبال کیا، بڑے مال و اسباب بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو کہا دیکھو اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، والد کی دعا کے مطابق مجھے بادشاہت عطا کی ہے، آپ میرے لیے دعا کرو اللہ میری اولاد میں بھی نبوت بھی دے دے۔ پھر انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا سے حضرت ایوب علیہ السلام،
یہ حضرت ایس کی اولاد میں سے نبی بنے، اور پھر انہی کی اولاد میں سے ذوالقرنین بادشاہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ بھی حضرت ایس کی اولاد میں سے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نام ہے قطورہ، اس کی اولاد کو بنو قطورہ کہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی زیادہ شہرت نہ ملی۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے بنی اسرائیل کی۔ موجودہ طور پر جو یہودی ہیں یا اکثریت عیسائیوں کی ہے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 کم و بیش نبی اور رسول بھیجے، اور حضرت ایس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بادشاہ بنایا۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے نبی تمہارے اندر رکھے، وجعلکم ملوکا، اور بادشاہت بھی اللہ نے تمہارے اندر رکھی۔ تو کہ لمبے زمانے تک بنی اسرائیل کے اندر خلافت بھی رہی اور نبوت بھی رہی، اور جب ان کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ نبوت اور خلافت لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل فرما دی۔ اتنی خرابیوں کے باوجود کہ اب تمہاری عزت بڑھنے کا یہ سلسلہ ہے کہ تم میرے اس آخری پیغمبر پہ ایمان لے آؤ تو میں تمہیں دوبارہ وہی عزت دے دوں گا۔ تو یہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، اکثریت نے کچھ نہیں ایمان لایا، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات، یہ آگے ذکر بھی آ رہے ہیں، مانا شبہ نازل کیا، فرعون سے نجات دی، اللہ نے ان کی اولادوں میں نبوت کو جاری کیا، بادشاہت کو جاری کیا۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، اور اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کے فرائض کو بجا لاؤ۔ اوفوا بِعَهْدِكُم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر انسان کے ساتھ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھے سے ڈرو۔ فرمایا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ قرآن پاک پر، اس لیے کہ یہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پہلی کتاب جو تورات تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اس کے احکامات، اس کے ہدایات تورات کے مطابق ہی ہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب کہ تم انکار کرو گے تمہاری نسل بھی انکار کرے گی، تم انکار نہ کرو تاکہ تمہاری آنے والی اولادیں بھی دین کے مطابق چلیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور فرمایا نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت کے بدلے میں دین کو بیچا جا سکتا ہے، یعنی دنیا ہے ہی تھوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے اور نکاح ہے، یہ چار چیزیں ہیں۔ کھانا ہے تو اس کھایا تو کیا کرے گا؟ فرمایا کہ براز کرے گا، پیشاب کی حاجت ہوگی، پیا تو تب بھی پیشاب کی حاجت ہوگی، پہنا تو کپڑا اچھا سے اچھا کپڑا پہنا بوسیدہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ نکاح کیا تو یہ بھی اذیت اور مصیبت کا سبب ہے، یعنی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں دیکھو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جن کی خاطر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، دین حق کو قبول نہیں کرتے ہو، تو یہ چیزیں تو ساری ختم ہونے والی ہیں۔ اور دوسری چیز جو ان کے اندر تھی کتمان حق، یعنی یہ حق کو چھپاتے تھے، خصوصاً ان کے جو علماء اور پیر تھے وہ حق کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ قرآن میں ان کا بار بار ذکر ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں منع کرتے ان کے پیر اور ان کے درویش ان کو گناہ کی باتوں سے، حرام کھانے سے؟ وہ پیسے لے کر حق بات کو چھپا دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی باتیں تھیں ان کو بھی وہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑے قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، یعنی تم دنیا کے عوض لے کر بادشاہوں کو خوش کر دیتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی حدیث میں، فرمایا جو برائیاں بنی اسرائیل کے اندر آئی وہ میری امت کے اندر بھی آئیں گی، حاضر نال بن نال، یہاں تک کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے ایسے ہی وہ برائیاں لوٹ کے آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے علماء سو سے کہ وہ بادشاہان وقت کے ساتھ غلط فتوے دے کر ان کو راضی کرتے ہیں،
وہ مظلوموں پر، بے کسوں پر ظلم و ستم ڈالتے ہیں، ہاں، اور ان کے لیے جنت کو آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز بنی اسرائیل کے علماء کے اندر بھی تھی، اور امت کو فرقوں میں بانٹ دیا تھا، تفرقوں میں ڈال دیا تھا، اور اپنے دنیا کی لالچ کی خاطر، کھانے پینے کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بار بار قرآن کے اندر کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ۔ جو بات حق ہے اس کو بیان کرو، جو اللہ کا فرمان ہے اس کو بتاؤ لوگوں کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو۔ ظاہری بات ہے یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ قرآن تورات کو پڑھتے تھے اور اس کے اندر تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، جیسے آگے ذکر آئے گا کہ یہ پیسے لے کر مسئلے کو تبدیل کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، اور جو حق بات ہے وہ بتاؤ، اور میرے آخری پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ، قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ لیکن ان میں سے سوائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا مدینے کا، وہ مسلمانوں کے، باقی اکثریت جو ہے وہ گمراہی پہ ہی رہی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ میں یہودیوں کے 10 بڑے عالم ہیں، اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو سارے یہودی مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ ضد پہ اڑ گئے۔ حسدا من عند انفسہم، انہوں نے حسد کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے آخری پیغمبر، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آ گئے۔ اس وجہ سے یہ ایمان لانے سے کتراتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔